بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے انتہا فضل اور احسان ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہے اور بندوں کو اس لیے عطا کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس رمضان کے ذریعے سے ہم بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر سکیں، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکیں اور اپنی گزری ہوئی زندگی کی تلافی کر سکیں۔ بس چنانچہ یہ رمضان کا فروعی تقاضا ہے، یعنی جس کو کہیں گے کہ ایک ایڈیشنلی، ایک اضافی، یہ اس کا پھل ہے، اس کا ثمر ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے اور رمضان کا جو سب سے اہم عمل ہے، اس کا جو حقیقی اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، انسان تقوی کے نور سے محظوظ ہو جائے اور تقوی کا نور اس کے اندر آ جائے، داخل ہو جائے، سم ہو جائے۔ بس چنانچہ قرآن پاک نے اس مقصد کو یوں عیا کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ان روزوں کی برکت سے، ان روزوں کی عملی مشق سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ قرآن پاک نے روزے کا مقصد بیان کیا، اور روزے کا حقیقی اور بنیادی مقصد ہے انسان کے اندر تقویٰ آ جانا۔ بس چنانچہ ہم سب کو اس بات پر غور کرتے رہنا چاہیے، اس بات پر اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس بات پر اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں روزے رکھتا ہوں اور اس روزے کے عوض میں، اس روزے کے بدلے میں مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ ایک تو اجر و ثواب کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، وہ یقیناً ضرور ملے گا۔ اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کو اس کے اس عمل کا جو چاہوں وہ بدلا دوں گا۔ تو آخرت کے اعتبار سے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ تو ضرور ملے گا، لیکن بنیادی طور پر ہمیں بھی اس روزے کی برکت سے حاصل ہونے والے تقوی کے معیار کا اندازہ لگاتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آیا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم صبح سے شام کو تک چند چیزوں کی پابندی برت رہے ہیں، تو اتنا بڑا کام انجام دینے کے بدلے میں، اس کے عوض میں ہمارے اندر کیا تبدیلی داخل ہو رہی ہے، ہمارے اندر کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے، ہم اپنے اندر کن تبدیلیوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ اگر واقعی میں انسان اپنا تجزیہ کرنے لگے اور ان باتوں پر غور کرنے لگے اور یہ ثمرات اپنے اندر محسوس کرنے لگے اور اس کو یہ چیزیں اپنے اندر نظر آنے لگیں، تو واقعی مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص کہ وہ صحیح معنی میں اپنے روزے رکھ رہا ہے اور اس کے روزے مقبول ہو رہے ہیں۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، روزہ رکھنے کے بعد بھی کوئی چینجز نہیں آ رہا، اور روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہوں سے گناہوں کو چھوڑنے کا ایک ہوتا ہے گناہوں سے بچنا،
اور ایک ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عزم کر لینا۔ یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے تقوی کی، کہ انسان یہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے، یہ تہیہ کر لے کہ اب تک مجھ سے یہ غلطیاں ہوتی رہیں، یہ معصیت ہوتی رہی، لیکن اب انشاءاللہ العزیز جب میں نے روزہ رکھ لیا ہے اور روزے کی برکت سے میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے، اور روزے کی برکت سے میں نے اپنے بے لگام نفس کو لگام ڈال دی ہے، اور وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف رواں دواں ہونے لگا ہے، تو پس چنانچہ اب میرا ایک جو سب سے بڑا اور اہم کام یہ شروع ہوتا ہے کہ میں گناہوں سے مکمل طور پر باز رہنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں۔ بس اسی ارادے سے تقوی کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ آیا غور کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے آپ کو کھنگالیے، اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھیے، اور ہر بندہ اپنی ذات کے تئیں اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمیوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے سے سرزد ہونے والے گناہوں کو بخوبی جانتا ہے، اور اب تک میں نے ان گناہوں سے باز رہنے کا کتنا پختہ اور مضبوط ارادہ کیا۔ اگر واقعی میں یہ بات ذہن نشین تھی، یا کم از کم ابھی تک اس اینگل سے سوچا نہیں تھا، اب یہ بات سن کر ذہن منتشر ہونے کے بجائے ایک نقطے پر آ کر رکا ہے اور آج ہی سے اس بات کا جائزہ یا تجزیہ شروع کریں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ میری بات 3 حصوں میں رہے گی۔ میری بات کے آغاز یعنی شروع کا حصہ یہ ہے جس میں نے آپ کو کرنے کا ایک کام دیا ہے، سوچنے کا ایک پہلو دیا ہے، ایک لمحہ فکریہ کھولا ہے، ایک سبق دیا ہے، ایک تھرمامیٹر آپ کے ہاتھ میں تھمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے تقوی کا معیار ناپتے جائیے، اور رمضان کے ابھی جتنے دن گزرے ہیں، اتنے دن کے تجزیے کے بعد ہر روز کا تجزیہ، ہر عشرے کا تجزیہ، پھر اخیر رمضان میں، اور اخیر رمضان کا وہ آخری دن اور وہ آخری رات، وہ انعام کی رات، وہ بدلے کی رات، اس رات کو بیٹھیے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی تمام نیکیوں کو ارادوں اور نیتوں کے ساتھ رکھیے، اور اس اللہ ذل جلال کی بارگاہ میں یہ بات عرض کیجیے کہ اللہ آپ نے رمضان دیا، میں 30 دن کے روزے رکھ کر آیا، اور میں نے اپنے اندر ان تبدیلیوں کو دیکھا یا ارادہ کیا، یہ میرا پختہ ارادہ ہے، اب میں اپنی مزدوری کر چکا، اب آپ کا کام ہے کہ اب آپ جو بندہ نواز ہیں، ذرہ پرور ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو تھامنے والے ہیں، محنت کشوں کی محنت اور مزدوری عطا کرنے والے ہیں، اور کسی کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، اب آپ سے میں اللہ یہ مانگتا ہوں کہ اللہ یہ تقوی کا یہ جو چھوٹا سا نور میرے دل کے اندر اترا ہے، یہ تقوی کا جو سلیقہ اور شعور میں نے روزوں کی برکت سے حاصل کیا ہے، اللہ میری پوری زندگی اور جب تک یہ سانس چلے تب تک اس تقوی کے تاج کو میرے سر پر سجائے رکھنا۔ یہ ہماری مزدوری ہوگی، یہ ہمارا انعام ہوگا۔ میری بات کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اب دوسرا حصہ رمضان کے تعلق سے، رمضان کی ترغیبی بات کے اعتبار سے، رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت اور اس کی برکات کے اعتبار سے، کہ یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی جو خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کی ہے، ان میں سے چند خصوصیات جو علماء حدیث کے نزدیک متفقہ طور پر سامنے آتی ہیں، وہ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ 5 رمضان کی وہ خصوصیتیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ہم سے پہلی قوموں نے بھی روزے رکھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے چند نمایاں خصوصیات عطا فرمائی ہیں، چند نمایاں چیزیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی قوموں کو، پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ جن میں سے سب سے پہلی چیز جو حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کے درمیان کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کے معدے میں جو خلل واقع ہوتا ہے اور پھر ایک بدبو سی آتی ہے، یقیناً وہ میرے اور آپ کے نزدیک اور دنیا کے نزدیک تو ایک بو کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن قدردان ہے وہ اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے، روزہ رکھنے والے سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، روزہ رکھنے والا اللہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت کا متحمل ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی بو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اہمیت والی ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ عموماً انسان کسی سے محبت کرتا ہے
تو وہ اپنے محبوب اور اپنے معشوق کی اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، نہ کہ اس کی کمیوں کو اور اس کے عیبوں کو۔ کوئی کسی سے کتنی بھی محبت کرتا ہو اور وہ اپنے محبوب اور معشوق کے قریب بیٹھا ہو اور اس کے محبوب اور معشوق کے پاس سے اگر کوئی بو آ رہی ہے تو وہ اسے پسند نہیں کرے گا، وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کی قدردانی کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے منہ سے آنے والی بو کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو پہلی چیز، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز فرمائی گئی کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ خلاصہ لفظ یہ ہے کہ ہر مخلوق روزے دار کے لیے دعا گو ہے۔ روزہ ہم نے رکھا، کائنات کی دیگر چیزیں ہمارے لیے اللہ سے دعا کر رہی۔ اگلی چیز فرمائی کہ اس رمضان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لحاظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی شرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ بس چنانچہ جو شیاطین بے لگام گھومتے ہیں اور وہ اپنی خرافات کے ذریعے سے، اپنے وسوسوں کے ذریعے سے، اپنی مکاریوں اور عیاریوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر وسوسہ ڈال کر انہیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اس رمضان کی برکت سے قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر روز روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانے کا اعلان ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اور آخری چیز یہ فرمائی کہ روزے داروں کے لیے ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کو خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو بنایا اور سنوارا جاتا ہے۔ تو وہاں موجود فرشتے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے، آخر اتنا اہتمام کس چیز کے لیے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ فرما رہا ہے کہ ان قریب امت کے روزے دار اپنی مشقتوں کا بوجھ اپنے اوپر سے اتار کر ان قریب جنت میں آ کے داخل ہوں گے اور جنت کے 8 دروازے روزے داروں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند نمایاں خصوصیات عطا فرمائی اس امت کو۔ اب آپ سوچئے کہ رب کتنا قدردان ہے، رب کتنا مہربان ہے، رب کتنا فیاض ہے، رب کتنا ذرہ نواز ہے، رب کتنا عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور رب کتنا ہمارا محسن اور مشفق ہے کہ اس نے ہمیں نوازنے کے خاطر، ہمیں عطا کرنے کے خاطر، ہمیں دینے کے خاطر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ ہر قدم پر، ہر چیز پر، ہر بات پر اس نے ہمیں بخوبی نوازا اور وہ دیا اور اتنا دیا کہ جو ہمارے وہم گمان سے بھی پرے ہے۔ تو یہ اللہ کی قدردانی اور اللہ کی مہربانی کا مہینہ ہے، اس رمضان کی قدر کیجیے۔ اور رمضان کی قدر کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ رمضان کا جو سب سے بڑا عمل ہے روزہ، اس روزے کو آباد کیجیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ اور ہم روزہ نہیں رکھ رہے، ضرور بھی ضرور رکھ رہے ہیں۔ آپ کی یہاں حاضری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ سب الحمدللہ روزے دار ہیں۔ اگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور روزے کی حفاظت کرنا یہ 2 چیزیں ہیں۔ روزہ رکھ لیا لیکن روزے کی حفاظت نہیں کر پائے تو یہ سوائے محرومی کے اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کی مثال کہ ایک شخص بازار سے کوئی چیز خرید کر لے کے چلا اور بڑی قیمتی چیز ہے، اب وہ اپنی اس چیز کو بے احتیاطی کے ساتھ گھر لے کر آ رہا ہے، اور اس بے احتیاطی کے ساتھ لے کر آ رہا ہے کہ اس میں گندی چیزیں مل رہی ہیں، دھول مل رہی ہے، غبار مل رہا ہے، اور اس کی پیورٹی اور اس کا تخلص ختم ہو رہا ہے اور وہ ایک ملاوٹی چیز بنتی جا رہی ہے۔ تو قطعاً انسان اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ میں نے تو پیور چیز لے کے چلا تھا، اس کے پیور ہونے کی قیمت ادا کر کے لے کے چلا تھا، اور گھر لانے تک وہ چیز میری خراب ہو گئی۔ تو یہ چیز انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت بالکل برداشت نہیں کرے گی۔ ویسے ہی روزہ تو رکھا، صبح کو اٹھ کر سحری بھی کی اور روزے کے ایام میں کھانے پینے سے پرہیز بھی کیا، لیکن لغویات سے، فضولیات سے اور وہ چھوٹی چھوٹی معصیت سے جن کو عموماً غلط نہیں سمجھا جاتا اور دھڑلے سے لوگ ان سب چیزوں کو کرتے ہیں، یاد رکھیے ان چیزوں کی وجہ سے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات روزے دار کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے بڑی چیز ہے کہ روزے کے اوقات کو آپ کس طریقے سے گزارتے ہیں۔
روزے کے اوقات کو آپ کس طریقے سے گزارنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ روزے کے اوقات میں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ بہتری تو یہ ہے، کرنے کا کام تو یہ ہے کہ آپ صرف اپنی صحت کو صحیح رکھنے کی خاطر اتنا سوئیں کہ بیمار نہیں ہو، اتنا سوئیں کہ کسی دوسرے عمل کے لیے آپ کے اندر کمزوری لاحق نہیں ہو۔ آپ نے یہ مزاج بنا لیا کہ روزہ رکھنا ہے اور خوب سونا ہے، صبح کو سحری کی اور سوئے اور ظہر تک سوتے رہے۔ اور ظہر تک سونے کے بعد میں عام طور سے یہ بات کہتا ہوں لوگوں سے، میرے بھائی روزہ ایک مشقت ہے، آپ کو محسوس ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ تڑپ اور طلب آنی چاہیے، آپ کے روزے کو اس انتہا تک پہنچنا چاہیے کہ شام کو جب افطار کا وقت ہو اور افطاری سامنے رکھی ہوئی ہو، ٹھنڈے پانی کا گلاس سامنے رکھا ہو اور آپ کا حلق سوکھ رہا ہو، آپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، پیاس کی شدت سے آپ پانی سے باہر نکالی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوں، اور اس تڑپ میں آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ پیاس تیرے لیے ہے، یہ بھوکا اور پیاسا رہنا تیری محبت میں اور تیرے حکم کی بجاوری کے لیے ہے، تو یہ کمال کا روزہ ہے۔ اب جو سویا ہے ٹھنڈی ہوا میں، کولر اور پنکھے کے نیچے اور اے سی کے اندر، اسے کیا پتا، اس سے تو بہتر رات کا رمضان جو پچھلی قوموں پر تھا سوتے گزار دیتے۔ یہ روزے دن میں اللہ نے دیے ہیں، دوسرے کام کاج بھی کرنے ہیں، اور دوسرے کام کاج کرتے وقت جب روزے کا احساس ہوگا، جب روزے میں پیاس کی شدت ستائے گی، جب روزے میں دھوپ کی تپش ستائے گی، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اس پر اللہ کی رضا اور خوشنودگی نصیب ہوگی۔ تو مقصود یہ ہے کہ روزے کے ایام کو سو کر ضائع نہ کریں، آپ اس میں قرآن کی تلاوت کریں، آپ اس میں نوافل کا اہتمام کریں، آپ اس میں تسبیحات پڑھیں، آپ اس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں، یا کم از کم آپ اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اگلی چیز ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا، پھر اس کے بعد زبان کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا، اور ان تمام چیزوں کو روزے کے دوران غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے بچانا، یہ بھی روزے کا ایک جز اور ایک روزے کا حصہ ہے۔ تو روزہ رکھنا، روزے کی حفاظت کرنا، یہ اہم اور لازم چیز ہے۔ آپ پورے رمضان اس چیز کو لازم کریے اور اس چیز کو اہتمام کے ساتھ کریے، اور روزے میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، بد نظری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لایانی باتوں سے، گالی گلوچ سے، غصے سے، طنز اور طانے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے۔ اور اگلی چیز جو آج اس وقت عام طور سے لوگ بہت زیادہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، موبائل فون کا استعمال کرنا۔ موبائل فون کے استعمال سے روزے میں پرہیز نہیں ہوتا، اس موبائل فون کے استعمال میں انسان پھر غرق ہو جاتا ہے، ایسے جیسے دریا اور پانی میں انسان غرق ہو جاتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے پھر کہ میرا روزہ بھی ہے، اور بھول جاتا ہے پھر کہ میں مسجد میں بھی بیٹھا ہوں، اور بھول جاتا ہے کہ مجھ سے بد نظری بھی ہو رہی ہے، اور بھول جاتا ہے کہ میں فحش تصاویر بھی دیکھ رہا ہوں، اور بھول جاتا ہے کہ روزے میں مجھے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا میرے لیے لازم ہے۔ تو موبائل فون کے استعمال سے پرہیز۔ اب آپ دیکھیے کہ شیطان تو قید ہے، لیکن وہ ایسے دریچے کھول کے گیا ہے اور ایسا ذہن بنا کے گیا ہے اور ایسی چیزیں انسان کو سجا کے گیا ہے، ایسے راستے کھول کے گیا ہے۔ عام طور سے لوگ فون نکال کے بیٹھتے ہیں اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے، ہے نا، اور اچھی چیزیں دیکھیں گے، اچھی پوسٹ پڑھیں گے، اچھی چیزیں جو آئیں گی وہ دیکھیں گے، لیکن آپ نے میری بات کو دھیان سے سنیے، آپ نے 1000 اچھی باتیں پڑھی، اور اللہ نہیں کرے ان 1000 باتیں پڑھنے کے بعد صرف ایک فحش تصویر پر آپ کی نگاہ پہنچ گئی، اور آپ نے ذرا سی دیر اس کو رک کر دیکھ لیا، اس کے چہرے پہ غور کر لیا، اس کی آئیڈینٹی کو سمجھنے کے لیے آپ چند لمحے رک گئے اور آپ نے نگاہ گڑا کر اسے دیکھ لیا، تو وہ آپ کی 1000 پڑھی ہوئی چیزوں کا اجر ایک طرف اور اس چیز کا گناہ اور اس کا وبال ایک طرف۔ اب آپ خود مجھے بتائیے کہ یہ چیز مفید ہوگی، یہ چیز کارآمد ہوگی، یہ چیز بہتر ہوگی؟ میں آپ کو اس کا ایک سبسٹیوٹ بتاتا ہوں، میں آپ کو بہرا روی میں نہیں چھوڑوں گا، ایسے چوراہے پر لے جا کر نہیں چھوڑوں گا کہ آپ سوچیں گے کہ اب ہم کیا کریں، ہم پڑھنے لکھنے کا ہم نے سوچا تھا لیکن ہمیں بلائنڈ کر دیا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آئیے کھولیے اللہ کا کلام، آئیے اٹھائیے قرآن مجید۔ اگر آپ کو پڑھنے ہی کا شوق ہے، اگر آپ کو سمجھنے ہی کا شوق ہے، اگر آپ اچھی باتیں پڑھنا چاہتے ہیں، اچھی باتیں سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس پوری کائنات میں قرآن مجید سے زیادہ مقدس اور سچی اور اچھی کتاب کوئی دوسری نہیں۔ تو آئیے قرآن پڑھیے، آئیے قرآن کا ترجمہ پڑھیے، آئیے قرآن کی تفسیر پڑھیے، آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی کتابیں پڑھیے۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ قرآن مجید کے بعد پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس روح زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے پیور، سب سے خالص، سب سے مستند اور سب سے زیادہ حقیقی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو ابھی آپ بغلے جھانکیں گے، ابھی آپ کے وہم و گمان میں اور تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کتاب آخر قرآن کے بعد جو امت میں بڑی مقبول ہوئی وہ کون سی کتاب ہے۔
میں آپ سے کہوں گا کہ وہ کتاب بخاری شریف ہے۔ اب آپ سے پوچھوں گا کہ کتنے لوگوں نے بخاری شریف دیکھی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم عالم تھوڑی ہیں، اب آپ کہیں گے کہ ہم مولوی تھوڑی ہیں، اب آپ کہیں گے کہ ہم مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم تھوڑی ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ پھر آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جنت پھر عالموں کے لیے ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے، جنت پھر مولویوں کے لیے ہمارے لیے تھوڑی ہے، جنت پھر مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے ہمارے لیے تھوڑی ہے؟ آپ یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس پر یوں کہتے ہیں کہ جنت ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ تو جب جنت میں جانے کا حق ہم سب کا ہے تو دینی علم کو سمجھنا اور پڑھنا اور اس کو جاننا یہ بھی تو ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے۔ آپ بخاری دیکھیے، آپ کے پاس کم از کم تبرکن بخاری پھر آپ کی ایک صفحہ گردانی ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بخاری کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ سوائے چند کے کون لوگ ہیں؟ تو کہاں گیا ہمارے مطالعے کا ذوق اور شوق؟ چلیے ایک اور آگے کی چیز، یہ تو حدیث کی جو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں، میں آپ سے ایک بات کہوں گا، آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کون سی کتاب ہے؟ کون سی سیرت کی کتاب کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں؟ کون سی سیرت کی کتاب کے آپ نے 10 یا 100 صفحات پڑھے ہیں؟ کوئی مجھے کھڑے ہو کے بتائے کہ میں نے سیرت کی کتاب کے اتنے صفحات پڑھے، سوائے چند لوگوں کے۔ اگر بھائی پڑھنا ہی ہے، دین سیکھنا ہی ہے، اور دینی علم سیکھنے کا، دینی نالج سیکھنے کا اگر جذبہ پیدا ہی ہوا ہے تو موبائل کو سائڈ میں رکھیے، ان کتابوں کو لیجئے اور ان کتابوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریے، ان کتابوں سے دوستی کیجیے۔ تو یہ دوسری بات میری ہوئی رمضان کے روزے کے اوقات کا صحیح استعمال کر کے صحیح طور پہ گزارنا۔ تیسری چیز جو عرض کرنی ہے، جو بہت اہم اور بہت زیادہ ہم سب کے لیے اہم اور لازم ہے، اور چیز یہ ہے کہ دیکھیے رمضان کی جو خصوصیت ہیں، ان خصوصیتوں میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ آپ نے بارہا حدیث کے درس میں سنا ہوگا کہ رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ احساس کا مہینہ ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیف کو سمجھے، ایک انسان دوسرے انسان کے درد کو محسوس کرے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ غم خواری کا معاملہ کرے، یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ تو رمضان کے اندر اس چیز کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ احساس کتنا بیدار ہوا، ہمارے اندر یہ احساس کتنا پیدا ہوا ہے، ہم اس احساس کے تئیں اپنے آپ کو کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس احساس کو ٹٹولیے کہ ہمارے اندر ہمدردی اور غم خواری کا کتنا جذبہ ہے۔ اب آپ ڈھونڈیے اور تلاشیے اپنے قرب و جوار میں، اپنے خاص متعلقین میں، کہ ہمارے اپنوں کے حلقوں میں کون مصیبت زدہ ہے، کون تکلیف شدہ ہے، کون پریشان حال ہے۔ مجھے یہ رمضان جس طرح روزہ رکھنے کا درس دیتا ہے کہ میں روزے کے دوران اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے اور دوسری چیزوں سے بچاؤں، وہیں یہ رمضان مجھے اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ میں اپنے قرب و جوار، اپنے اطراف میں موجود ان ضرورت مند لوگوں اور ان پریشان حال لوگوں اور ان مصیبت زدہ لوگوں کو تک پہنچوں۔ ان کی تکلیف، ان کی پریشانی، ان کی مصیبت کو کلی طور پر ختم کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن چونکہ اسی اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے، اسی اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنے تئیں اس کے دیے ہوئے فضل سے اپنے اس بھائی کی یہ فلاں تکلیف یا پریشانی دور کر سکتا ہوں۔ یہ روزے کے درمیان اور رمضان کے درمیان کرنے والا ایک بہت اہم اور ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اس کا آغاز ہوگا اپنے قریب کے لوگوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے پریوار کے لوگوں سے۔ اس کے بعد پھر یہ دائرہ دھیرے دھیرے بڑھے گا اپنے قرب کو لے کر، اپنوں کے بعد پھر اپنے پڑوس، اپنے پڑوس کے بعد پھر اپنا محلہ، اپنے محلے کے بعد پھر اپنا علاقہ، اپنا حلقہ، اپنا شہر۔ اس طریقے سے اگر مجھے بتائیں ہم سارے مسلمان، ہم سارے لوگ اگر اس بات کو اوڑھ لیں گے اور اس بات کو ہم اپنی اہم ذمہ داری میں شامل کر لیں گے اور ہم نکل پڑیں گے، ہم تلاش کرنے نکل جائیں گے، ہم ڈھونڈنے نکل جائیں گے، ہم اس بات کو کی تحقیق اور تفتیش کے لیے نکل پڑیں گے کہ ہمیں کہاں کون ملے، اور ہم اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے اس بھائی کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم کوشاں ہو جاتے ہیں تو یہ دنیا کا منظر بدل جائے گا، یہ دنیا کا منظر بدل جائے گا، اس کی تصویر بدل جائے گی۔ پھر مظلوموں سے زیادہ مظلوموں کے حمایتیوں کی تعداد گنی جانے لگے گی، شمار کی جانے لگے گی۔ آج مظلوموں کی اکثریت اور ٹولی اور بھیڑ اور مجمع لگا ہوا ہوتا ہے، جدھر جاؤ ادھر درد سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے، مصیبت سے گھرے ہوئے 2-4 پریشان لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے بداوی کی صلاحیت اللہ نے ان صاحب حیثیت لوگوں کے کاندھوں پر رکھی ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو لے کر اٹھ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی پریشان حال، کوئی مظلوم باقی نہیں رہے۔ ابھی وہ وقت بھی اس طرز پر عمل کر کے جب لوگوں نے دکھایا تو وہ وقت بھی آیا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے باہر مانگنے والوں کی قطاریں، اب وہ ایک اور بحث کا موضوع ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے،
لیکن اس کے آگے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تو نکل کے باہر آ گئے، ان سے بڑی تعداد جو عزت دار لوگوں کی ہے، عفت دار لوگوں کی ہے، غیرت مند لوگوں کی ہے، جو اپنے کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے. ان کی عزت نفس اس بات پر ان کو جو ہے آمادہ نہیں کرتی ہے کہ وہ کسی سے 2 پیسے کے لیے ہاتھ پھیلائیں. وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی پریشانیوں اور اپنی تکلیفوں کے طوفان سے خود لڑتے رہتے ہیں. ہمارا کام ہوگا ہم آگے نکل کر آ کر اس چیز کو انجام دیں. اور اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا پہلو، ایک دوسرے کے لیے جذبات کا پہلو اور ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے کا پہلو، اور یہ درس دینے کے لیے بھی رمضان آیا ہے کہ ہم تمام پوری دنیا کے پورے عالم کے مسلمان یکجان ہیں. ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے لائے ہوئے کلمے کو پڑھنے والے ہیں. دنیا کے کسی بھی حصے، کسی بھی چپے، کسی بھی خطے میں رہنے والا مسلمان، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا ایمانی بھائی ہے، وہ میرا اسلامی بھائی ہے. اس کے لیے ہمدردی ہونا میرے لیے بہت ضروری اور لازم ہے. اس کی ہمدردی کا جذبہ میرے اندر ہونا بہت لازم اور بہت ضروری ہے. اسے اپنے طرح سمجھنا، اپنے جسم کا ایک حصہ، ایک انگ سمجھنا، یہ میرے ایمان کا حصہ اور میرے ایمان کا جز ہے. یہ مزاج ہمارے اندر سے ٹوٹتا جا رہا ہے اور ہم عالم اسلام کے جو پورے مسلمان عالم اسلام کا ایک گلدستہ تھے، آج وہ شیرازہ بندی میں ہے. ہم سب اپنی اپنی میں بٹے، پہلے ملکوں کے نام پہ بٹے، پھر قوموں کے نام پہ بٹے، پھر قبیلوں کے نام پہ بٹے، پھر برادریوں کے نام پہ بٹے. آج لوگوں نے اپنی اپنی مخصوص برادریاں ڈیزائن کر لی ہیں اور وہ ڈیزائن کر کے ان برادریوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنی برادریوں کے پروموشن میں یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی برادری ہماری لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی ہے، اور وہ ہے اسلام، اور ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم کسی بھی ذات کے ہوں، کسی بھی برادری کے ہوں، وہ ٹھیک ہے ہماری شناخت تک، ہماری پہچان تک، ہماری شادی بیاہ تک، لیکن من جملہ طور پر پورے مسلمان، چاہے وہ اعلیٰ حسب و نسب پر کا سے ہو یا وہ کمتر حسب و نسب سے ہو، تمام لوگ اللہ کے نزدیک برابر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما چکا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی دار ہو. تو یہ برادریوں کی تفریق تو اللہ نے ختم کر دی. برادریوں کی تفریق ختم کریجیے. یہ تعصب کی آگ میں پھر مسلمان جھلس رہے ہیں. کوئی کون سی برادری لے کر بیٹھا، کوئی کون سی ذات لے کر بیٹھا، کوئی کون سا سماج لے کر بیٹھا، اور پھر اپنے اپنے سماج کی دھونے اور نچونے میں لگ گئے، اور پھر اپنے اپنے سماجوں کی لیڈرشپ کھڑی کر دی، اور پھر اپنے اپنے سماجوں کی فروغ اور ترقی کے بارے میں سوچنے لگے، اور پھر اپنے اپنے سماجوں کے ایونٹس کرنے لگے، اور پھر اپنے اپنے سماجوں کے معاملات کو لے کر اٹھنے لگے. یہ ہمارے سماج کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا معاملہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک زہر آلود چیز ہے کہ یہ ذہن آ جانا. ہم تو متحد تھے، ایک جان اور ایک جسم تھے. تو میں عرض کر رہا تھا پہلے ہم ملکوں میں بٹے، قوموں میں بٹے، سماج اور برادریوں میں بٹے. تو یہ ملکوں کی بھی تفریق کے اینگل کو چھوڑیے، قوموں کی تفریق کے اینگل کو بھی چھوڑیے. دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا مسلمان میرا بھائی ہے. اس کے اوپر اگر ظلم ہوا ہے تو اس کے اس ظلم کی تکلیف کو محسوس کرنا میرا حق، میرا فرض ہے، میرا ایمانی تقاضا ہے. اب میں آپ سے ذرا پوچھوں گا کہ اس دنیا کے کتنے خطوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ ابھی رشتے کا کنیکشن چیک کرتے ہیں. آپ اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو ان کو جانتے ہیں اور فہرست پہ گنا دیں گے کہ میرے خاندان میں اس کو یہ بیماری ہے، یہ اس یہ تکلیف میں ہے، یہ کاروبار کی مندی میں ہے، یہ فلاں چیز میں ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف موٹے موٹے طور پر بتائیے، اس پوری زمین پر جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، آپ ان کی ہمدردی کی بات کو بعد میں کیجیے گا. پہلے آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کو دنیا کے ان نقشوں کا حال یا جائزہ پتہ ہے کہ کہاں کہاں مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم و زیادتی ہو رہی؟ آپ کتنا جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کتنا محسوس کرتے ہیں؟ چلیے میں آپ سے ایک لمبی بات نہیں کرتا، میں آپ سے دنیا کے چپے چپے خطے کی بات نہیں کرتا. میں آپ سے اس دنیا کی اس مقدس روح زمین کی بات کرتا ہوں، اس سرزمین مقدسہ کی بات کرتا ہوں جس کو قرآن نے مقدس سرزمین کہا. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سے تعبیر کیا، جو سرزمین انبیاء ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کی مبارک لاشیں اور ان کے جسم مدفون ہے، جہاں اللہ کا وہ مقدس گھر جس کو بیت المقدس کے نام سے پکارا جاتا ہے، جہاں دنیا کی سب سے غیور مسلمان قوم آباد ہے، جہاں دنیا کے اندر ہونے والے حق اور باطل کے مارکے کا میدان سجے گا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیشتر احادیث کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں، آخری زمانے میں ایمان لوگوں کی زندگیوں سے نکل کر سمٹ کر وہ سرزمین مقدسہ، سرزمین فلسطین کے دائروں میں آ کر محدود ہو جائے گا. بس چنانچہ تم دیکھو گے کہ اس آخری زمین کے، اس روح زمین کے سب سے پکے اور سچے مسلمان فلسطین میں آباد ہوں گے. آج کیا حال ہے فلسطین کا؟ آج کیا گزر رہی ہے فلسطینی مسلمانوں پر؟ ہم بڑے مزے سے رمضان کا استقبال بھی کرتے ہیں، رمضان کی تیاری بھی کرتے ہیں، رمضان کی سحر کا ہم نے انتظام کیا، اس کے افطار کا انتظام کیا، اس کی دعوتوں کا انتظام کیا. آپ کو اندازہ بھی ہے اس چیز کا؟ آپ سوچتے بھی ہیں، کلیجہ منہ کھواتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ان معصوم بچوں کی ان تصویروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ لائنوں میں
پتیلیاں لے کر، کھانے کے برتن لے کر انتظار میں ہیں کہ ہمیں کھانا کب ملے گا۔ وہاں کی غیرت مند بہنیں، وہاں کی غیور بہنیں، اپنے جسم کو اللہ کے حکم پر محفوظ رکھنے والی بہنیں، وہ لائنوں میں قطاروں میں لگ کر کھانے کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن رمضان ہے، رمضان میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کا معاملہ ہے، نماز ہے اور تراویح ہے۔ ہم نے کبھی افطار کرتے وقت، اپنے افطار کے لذیذ دسترخوان پہ بیٹھتے وقت اور مزے مزے کی چیزیں کھاتے وقت کبھی ہاتھ اٹھا کر ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کے لیے اللہ ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگا؟ ان کے لیے ہماری آنکھوں میں کتنے آنسو آئے، کتنا ہم ان کے لیے تڑپے ہیں، کتنا ہم ان کے لیے ہمارے اندر بے چینی کا معاملہ پیدا ہوا۔ کیا رشتہ ہے ہمارا ان سے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے گئے پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ میں آپ کو ایک بتا دوں، یہ دنیا کروٹ لے رہی تھی، یہ دنیا شرک اور کفر کے جال میں پھنس رہی تھی، اور پوری دنیا کے مسلمان ایک آزمائش کے دہانے پہ تھے۔ ایسے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی ٹوٹتی ہوئی ہمتوں کو سنبھالا ہے ان جیالوں نے۔ میرے اور آپ کے اندر کفر اور شرک کے خوف کی تمازت بیٹھتی جا رہی تھی، ان جیالوں نے کھڑے ہو کر ہماری ہمتوں کو سنبھالا ہے۔ آج میں ہندوستان کے اس شہر کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہاں، آج بھی میرا اللہ وہی مدد کرنے پر قادر ہے کہ جس نے بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تھی، اسی اللہ نے فلسطین میں غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کر کے یہ دکھلا دیا کہ آج بھی اللہ اسی قدرتوں کا مالک ہے، اور وہ اللہ میری اس ملک میں، اس شہر میں بھی مدد کرے گا۔ یہ حوصلہ مجھے ان مسلمانوں نے دیا، ان غیوروں نے دیا، ان بہنوں نے دیا۔ ان سے ہمارا کیا رشتہ، ان سے ہمارا کیا تعلق، ان سے ہماری کیا نسبت ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ آپ سوچئے، آپ دعا کیجئے، آپ ان کے لیے نفل پڑھیے، آپ ان کے لیے روزے رکھیے، اللہ ان کے اوپر سے یہ حالات ختم ہو۔ اور ایک آگے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ حالات ان کے اوپر، ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کے لیے نہیں ڈالے گئے، یہ حالات ان کو ٹیسٹنگ کے لیے دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے دکھائے گئے ہیں کہ تم تیار ہو جاؤ، تم تیار ہو جاؤ، تم ہوشیار ہو جاؤ، تم اپنی ہمتوں کو، اپنے عزائم کو بلند کر دو۔ یہ جو حالات آج ان کے ساتھ ظالم نے کیے ہیں، یہی حالات عنقریب بہت جلد تمہارے ساتھ بھی ہونے والے ہیں، یہی چیز تمہارے ساتھ ہونے والی ہے۔ اور بالکل اسی نقش قدم پر ظالم چل رہا ہے، اسی اسٹریٹجی پر چل رہا ہے، اسی رد عمل پر چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں دیر لگے گی 1400 سال پیچھے جانے میں، صحابہ کرام کی مثالوں کو دیکھنے میں، ان کی جانبازی کی داؤ اور پیچ کو دیکھنے میں۔ آؤ ہم قریب میں تمہیں فلسطینی مسلمانوں کی غیرت اور ان کی شجاعت، ان کی ہمت، ان کی بہادری تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ تم تیار ہو جاؤ، تم تیار ہو کر کمر بستہ ہو جاؤ کہ ایسا تمہارے ساتھ یقیناً ضرور ہونے والا ہے، اور اس میں تمہیں ہمتوں کو نہیں ہارنا، تمہیں پس نہیں پڑنا ہے، تمہیں ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان قیمتی باتوں کو آپ سب کی سماعتوں کے میں نے جو حوالے کیا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔